بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ایک استاد ہیں اور آپ ایک ریسرچر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا شمار بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر میں بھی ہوتا ہے۔ جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد بزدار صاحب، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف فزکس دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج ہم ان سے کوالٹی آف ریسرچ، انسٹیٹیوٹ آف فزکس اور یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی ذاتی لائف کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور کامیابی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، آج تک آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو کامیابی تک کس طرح آپ نے یہ اسٹرگل کی ہے۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام محسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ میں ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے میں پیدا ہوا تھا، ٹرائبل ایریا آف دا ڈی جی خان جس کو کہتے ہیں، یا کوہ سلیمان کا علاقہ ہے، جو بڑا دور دراز علاقہ ہے، بڑا پسماندہ علاقہ ہے۔ میں نے وہاں سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ میری بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم انہی سکولوں میں سے ہے، اور اس کے بعد میں توسہ شریف میں پڑھا، پھر اس کے بعد ملتان میں پڑھا زیادہ تر، اپنی ایف ایس سی بھی اور ماسٹرز بھی فزکس میں نے کیا، اینڈ پی ایچ ڈی اس کے اپنی جاب کے بعد میں نے کی میڈیکل فزکس میں، اس کا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے سٹارٹ کیا میں نے، اور اس کا کچھ حصہ پھر میں نے یونیورسٹی کالج لندن سے، جو دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں آتا ہے، وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کیا 2012 میں اسی ادارے سے، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ ان تمام اداروں کا مل کے میں جو کچھ بھی ہوں، ایک ادنا سا استاد ہوں یا ایک ایڈمنسٹریٹر، جو بھی آپ نے تعارف کروایا، جی، تو ان تمام تعلیمی اداروں کا، ان تعلیمی اداروں میں موجود اساتذہ کا بڑا رول ہے اس میں۔ سر آپ نے پی ایچ ڈی جو کی ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس کس موضوع پر تھا آپ کا؟ میرا جو فیلڈ ہے بیسیکلی میڈیکل فزکس ہے، اور میڈیکل فزکس بھی بہت ایک وسیع فیلڈ ہے، جس میں ایک کمپوننٹ اس کا آتا ہے ریڈیو تھراپی، جو کینسر کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کینسر کا علاج کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں ہم اردو میں شعاؤں کے ذریعے، ریڈیائی لہروں کے ذریعے، ریڈیشنز کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو اس ریڈیو تھراپی کے جو پریکٹسز ہیں، اس میں ان ایکوریسیز جہاں جہاں تھیں، یعنی ان پر میں نے کچھ سرٹن ایریاز جن میں ان ایکوریسیز کو میں نے ایڈریس کیا، اور پھر میں نے ان کو بہتر کرنے کے لیے اپنے تھیسس میں ریکمنڈیشن دیں، تجاویز دیں، کیونکہ کینسر کا علاج ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی بھی پرسنٹیج بہتری ہمیشہ ایک اچھی بہتری سمجھی جاتی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جتنی تحقیق ہوتی ہے، وہ زیادہ تر تحقیق ایسی ہوتی ہے جو کہ پچھلی جو موجودہ طریقہ کار ہے یا موجودہ جو علم ہے، اس کو تھوڑا اور آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں میرے تھیسس میں بھی اسی طرح تھا کہ ہم نے کچھ ان ایکوریسیز کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا تھا، بلکہ ان کو ریموو کرنے کے لیے، ان کو اوور کم کرنے کے لیے اس کے میتھڈ بھی سجیسٹ کیے تھے اور ریکمینڈ کیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ سوال کرنے لگا ہوں، آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ دن کی مصروفیت کیا رہتی ہیں؟ اور سارا دن آپ کام کرتے ہیں، رات کو جب آپ گھر جاتے ہیں تو سارے کام کا جائزہ لیتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں، زندگی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں نا، تو تعلیم کا اگر مجھ سے کوئی مقصد پوچھے تو اس میں صرف دو چیزیں ہیں، یعنی میں اس کو دو الفاظ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تعلیم کا مطلب ہے تہذیب اور ترتیب۔ اگر آپ کی زندگی میں تہذیب اور ترتیب ہے تو پھر آپ تعلیم یافتہ ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ تو یعنی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا وسیع لفظ ہے، جس میں آپ نے پوری زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور ترتیب کا مطلب ہے کہ آپ کو آرگنائزڈ ہونا چاہیے۔ میں اکثر اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم اور ہمارے نوجوان، ہم دنیا میں کسی بھی لوگوں سے کم نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی ترتیب کا ہے۔ یعنی ہم اگر آرگنائزڈ ہوں، ہم اپنے دن کا ایک یا اپنے وقت کا ایک پورشن مقرر کر لیں کہ کام کس طرح سے کرنا ہے اور کس ترتیب سے کرنا ہے، جی، اور فیملی کو ٹائم کیسے دینا ہے، دوستوں کو کیا وقت دینا ہے، آفس کی جو آپ کی جو مینجمنٹ ہے، جو ڈفرینٹ میٹرز ہیں، ان سب کو ایڈریس کرنا پراپرلی، یہ سب اس ترتیب میں آتا ہے کہ زندگی ترتیب سے گزاری جائے۔ بے ترتیبی اور بے تہذیبی جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بہت خراب کر سکتی ہے۔ سر آپ فارن کنٹری میں رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کتنا عرصہ رہے ہیں اور ان کے کلچر کو اور پاکستان کے کلچر کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ مجھے اتفاق ہوا ہے، ظاہر ہے، اسپیشلی پڑھنے کے جی، لیے جو میں گیا ہوں، میں وہ یونیورسٹی کالج لندن گیا ہوں، تو برطانیہ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، ٹھیک، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی میں نے وہیں سے کی ہے۔
تو ظاہر ہے ہر کلچر کی اپنی کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں. ہمارا کلچر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہمیں وہاں تک جانے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا جیسے کہ ہم جو چیزیں ہمیں چاہیے صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بالکل لیکن وہ لوگ زیادہ کمیٹڈ ہیں، وہ زیادہ آرگنائزڈ ہیں. ہمیں کچھ آرگنائزڈ ہونے کی مزید ضرورت ہے. ہم جو تعلیم ہے ہماری، اس تعلیم کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کو ہم پراپرلی اس کو ایویلیویٹ بھی کریں، مانیٹر بھی کریں، فالو بھی کریں کہ کیا ہمیں وہ مقصد مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. تو اخلاقی طور پہ بھی ان کے پاس یعنی باہر جو یورپ میں اسپیشلی جی بہت ساری چیزیں ہیں. قانون جو ہے وہ اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے. ہم جہاں پہ ابھی چونکہ پیچھے ہیں، وہ یہی وجہ اس کی یہی ہے کہ قانون جو ہے اس کو صحیح معنی میں سب کے لیے یکساں قانون، امیر کے لیے، غریب کے لیے، سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو، اور سب کو وہ برابر ٹریٹ کرے، برابر مساوات ہو اس میں. تو وہ چیزیں ہیں جو اچھی چیزیں ہمیں ان سے سیکھنی چاہیے. ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ لوگ ہم سے سیکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سوسائٹی ہماری یونیورسٹیز کا بھی بڑا رول ہے اس میں، کیونکہ ہم یہاں پہ نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، اور پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن، بہت بڑی آبادی نوجوانوں پہ ہے. تو اگر ہم ان کو ان لائنز پہ لگا دیں کہ ہم اپنے اداروں کو، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اس کو اون کریں، اس کو اپنا سمجھیں، بالکل اور پھر ہم اس کو بنانے میں ہم سب اپنا کردار ادا کریں. ایک بندے کا کام نہیں ہے. ایک وائس چانسلر اکیلا ایک یونیورسٹی کو اچھا نہیں بنا سکتا، ایک پرائم منسٹر اکیلا ایک ملک کو اچھا نہیں بنا سکتا. تو سوسائٹی جو ہے وہ لنکڈ ہے، وہ ایک ایسا سسٹمیٹک جی کوآرڈینیٹڈ کائنڈ آف دا تھنگ ہوتی ہے جس میں ایک کمپوننٹ کا رول ہوتا ہے. کوئی ایک چین ہے پورا، تو اس چین کا ایک کمپوننٹ ہمیں، اس لیے دنیا کے جہاں جہاں اچھی پریکٹسز ہیں ان کو ہمیں اپنے اندر لانا چاہیے. یعنی آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ اچھی کتابیں پڑھیں، جی آپ ہر آتھر سے 100% متفق نہیں ہوتے، لیکن جو اچھی باتیں ہیں ان کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. سر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو آپ نے کب جوائن کیا؟ میں نے آج سے تو کوئی مور دین 20 ایئرز ہو گئے. دیٹ واز اکتوبر 2000. تو 20 سال اور سم تھنگ 3-4 مہینے ہو گئے. میں نے ایز اے لیکچرر جوائن کیا تھا، اور دلچسپ بات یہ کہ جب میں اس یونیورسٹی میں لیکچرر کا انٹرویو دینے آیا تھا جی سر. تو میں شہر میں پہلی دفعہ آیا تھا. اچھا تو سر. آئی ہیو نیور وزٹڈ بیفور دس سٹی، لیکن اس شہر کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی کہ محبتوں والا شہر ہے کہ یہ پھر یہاں پہ جو آتا ہے پھر یہیں کا ہو وہ جاتا پھر ہے. یہیں کا ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، انسٹیٹیوٹ آف فزکس بنانے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ دیکھیے ہمارا جو فزکس ڈپارٹمنٹ تھا، جی بیسیکلی یونیورسٹی 1975 میں بنی، تو چند ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شروع ہوا تھا یہ سفر. اس میں فزکس بھی شامل تھا. تو 1975 سے لے کر اب تک 45 سال گزرے. حالات بدل گئے، دنیا بدل گئی، اور سائنس تو ایسی چیز ہے جو کہ صبح شام اس میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں ہمارے لیے غور کرنے کو اور سوچنے کو. تو اب 1975 کا وقت اور آج 2021 کا 2020 کا جو وقت ہے وہ بہت مختلف ہے. تو اس دوران سائنس میں بھی تمام قسم کی سائنسز میں، چاہے وہ ایگریکلچر سائنس ہوں، چاہے وہ بیسک اور نیچرل سائنسز ہوں، تو ان تمام میں، ایون سوشل سائنسز میں بھی، ان کے اندر بھی بہت ساری نئے چیلنجز آ گئے. تو یونیورسٹیز کا کام تو یہ ہے کہ جو نئے مسائل آئیں یا نئی مشکلات آئیں، آپ نے ان کے حل تلاش کرنے ہیں. تو اس لیے ضرورت تھی کہ ہم فزکس میں بھی کچھ انوویشن لے آئیں، ہم اپنے اس کنونشنل اسپیکٹرم سے باہر نکل کے سوچیں، اور ہمیں آج کے تقاضوں کے مطابق نئی چیزیں چاہیے. تو اس کے لیے پھر ہم نے انسٹیٹیوٹ آف فزکس کا آئیڈیا فلوٹ کیا. ہماری جو اسٹیچوٹری باڈیز بورڈ آف اسٹڈی سے انیشیٹ کیا، اینڈ دیٹ went through board of faculty, academic council, and ultimately approved from the syndicate of the university, جس میں ہم نے 10 ڈسپلنز انٹروڈیوس کروائے، انکلوڈنگ میڈیکل فزکس، مٹیریل سائنس، سیمی کنڈکٹر اینڈ نینو ٹیکنالوجی، اسپیس سائنس، ارتھ سائنس، تھیوریٹیکل اینڈ پارٹیکل فزکس، رینیویبل انرجی. سو دیز آر دا چیلنجز ایکچولی آج کے دور کے مطابق، جن کے اوپر ہمارے پاس لوگ ہیں، ہیومن ریسورس ہے جو اس کے اوپر ان پرابلمس کے اوپر کام کر کے ان کا بہتر سلوشن. کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اب تک. جو انڈسٹری یونیورسٹی لنکیجز ہے وہ اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور ہماری جو سوسائٹی کے پرابلمز ہیں، دیکھیں مطلب ملک میں جو انڈسٹریل پرابلمز ہیں اس کے لیے ہماری نیچرل سائنسز رسپانسیبل ہیں کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اور جو سوسائٹی کے اندر پرابلم ہے، ہمارے جو سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنا فرض ادا کریں اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے یونیورسٹی ایک صحیح معنی کا رول پلے کریں.
تو اس لیے ہم تمام ڈپارٹمنٹس یا انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تبدیل کرتے رہیں گے تاکہ ان تقاضوں کو پورا کر سکیں. ادروائز اگر ہم اپنے اس کنونشنل سیٹ اپ پہ چلتے رہیں، پروگرام ہمارے پاس ایک ہوتا تھا جب یہ ڈپارٹمنٹ شروع ہوا تھا ایم ایس سی فزکس کا، تو اس کے بعد بی ایس فزکس، ایم فل فزکس، پی ایچ ڈی فزکس، تو 4 پروگرامز ہیں. اور پھر ملٹیپل ڈسپلنز ہمارے پاس اب آ گئے ہیں، جس سے ہماری جو ہیومن ریسورس ہے وہ جو ہم مارکیٹ میں دیں گے تو وہ بڑا ڈائیورس ہوگا، بڑا مختلف ہوگا، اس کی اسپیشلائزیشن لمیٹڈ نہیں ہوگی ایک سرٹن ایریا سے. تو وہ جتنے ایریاز ہیں ان کے لیے ہم ہیومن ریسورس پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیو ای سی کے ڈائریکٹر ہونے کے لحاظ سے آپ یونیورسٹی کی کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیے، کوالٹی انہانسمنٹ سیل بیسیکلی ایک پورشن ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں چند لوگ ہوتے ہیں، وہ کوالٹی ایشورنس کے پیرامیٹرز کو پرسیو بھی کرتے ہیں، یا پھر اوپر سے جو جیسے لائک ایچ ای سی، پی ایچ ای سی ادھر سے آتے ہیں ان کو بھی دیکھ کے پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اسٹیچوٹری باڈیز کے اندر بھی ان کے جو معاملات ہیں یا جو ان کے رہنمائی ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. آئی بلیو کہ کوالٹی اگر اشور کرنی ہے تو یونیورسٹی کا ایک ایک بندہ، استاد ہو، اسٹوڈنٹ ہو، امپلائی ہوئیں، سب ہیں، یہ سب مل کے ایک صحیح معنی میں ہم آہنگ ہو کے کام کریں گے تو کوالٹی کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور ہماری کوالٹی الحمدللہ بہت ایک تو کمپریہنسولی یونیورسٹی کی بات کریں، پھر اس کے بعد ود ان دا یونیورسٹی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی اگر ہم یا ڈفرینٹ سبجیکٹس کی رینکنگ کریں تو ہماری یونیورسٹی الحمدللہ کنٹینیوسلی گروئنگ اینڈ ڈیولپنگ. اور اس کا ایک ابھی انڈیکیٹر ہے کہ ہم نے ابھی اس سال جو 2020 گزرا ہے، پہلی بار، یعنی 45 سال یونیورسٹی کو بنے ہوئے گزرے تھے، ہم نے پہلی بار ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں پارٹیسپیٹ کیا. تو ہم نے ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ڈفرینٹ رینکنگز تھی جس میں ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ، امپیکٹ رینکنگ، ایمرجنگ سوسائٹیز کی رینکنگ، اس کے علاوہ گرین میٹرک رینکنگ ہے جو کہ سسٹینیبلٹی کے اوپر ہے، اس پہ ان میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. اور اب ہم تیاری کر رہے ہیں آج کل کیو ایس رینکنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کی. تو یہ اس 45 سال کے سفر میں پہلی بار ہوا ہے. اور ہم دنیا میں نظر آ گئے، ہم گلوبل اسپیکٹرم میں نظر آ گئے. کہیں ہم 1100 نمبر پہ ہیں، کہیں ہم 600 نمبر پہ بھی ہیں. ابھی کل ہی رزلٹ آیا ہے جو ایک ایمرجنگ اکانومیز میں، تو ہم ٹاپ 500 میں بھی آ گئے ہیں. ہمارا جو موجودہ وائس چانسلر صاحب ہیں ان کا بڑی کمٹڈلی کام کر رہے ہیں. اور ان کا ایک ٹارگٹ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک آبجیکٹیو ہو. تو ہمارا آبجیکٹیو سیٹ ہے کہ ہم نے 500 میں آنا ہے، پھر 200 میں، پھر 100 میں آنا ہے الٹیمیٹلی. اور ہم اپنی کیپیسٹیز کو جانتے ہیں، ہم اپنی کیپیبلٹیز کو جانتے ہیں. یہاں کے لوگوں کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی کو جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے صف میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ سرٹن پیرامیٹرز ہیں اور ایک سرٹن سٹائل ہے جس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. تو وہاں پہ آنا ممکن ہے، اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن بالکل بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا. انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی لیڈرشپ میں جب سے وہ آئے ہیں یونیورسٹی کس حد تک ترقی کر رہی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ ماشاء اللہ، excellent. I have worked with so many vice chancellors and I came in 2000 as I have already said. لیکن سب کی اپنی اپنی کچھ کوالٹیز تھیں جو پچھلے لیڈرز تھے. میں نے جس کے پاس بھی جو اچھی چیزیں تھیں ان کو ہم نے جب ایڈمنسٹریٹو پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب از ویری اسپیشل، از ویری ڈفرینٹ. اس لیے نہیں کہ وہ ابھی موجودہ وائس چانسلر ہے، میرے خیال میں کہ جب وہ یہاں وائس چانسلر نہیں بھی ہوں گے تب بھی لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے. کہ مینلی سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ٹاپ لیڈرشپ میں وہ اس کی اچھی نیت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی کمپیٹنسی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر باقی میٹرز ہوتے ہیں. تو ان کی بہت اچھی نیت ہے. وہ اس یونیورسٹی کے تمام لوگوں کو یعنی ایک ہمارا جب ہم رینکنگ میں بھی جاتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو فیکلٹی ہے یا آپ کے جو سٹاف ہیں وہ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں. تو اس کرنٹ ایرا میں لوگ مطمئن ہیں، یعنی اپنی پروموشنز کے حوالے سے، اپنی باقی چیزوں کے حوالے سے جو پہلے ماضی میں ہمارے لیے مشکل ہوتی تھیں، اب وہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں. وہ ایکسیسیبل ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا آسان ہے، وہ پرابلمس کو سمجھتے ہیں. یعنی بہت دفعہ ہمیں ایون کمیونیکیٹ یا کنوے نہیں کرنا پڑتا، ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور ان کی اچھی نیت جو ہے نا، اس کا ابھی تک ہم نے پچھلے 1.5 سال میں دیکھا ہے کہ جس سے ہمارے نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت بڑے ہیں. ہماری ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بہت ساری ہماری یونیورسٹی کے اون ریسورسز سے چل رہی ہیں، اور کچھ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایچ ای سی میں بھی سبمٹ کروائے ہیں، ان کو بھی پازیٹیولی وہاں پہ رسپانس مل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-2.5 سال میں اس یونیورسٹی کا نقشہ بہت حد تک بہتر ہوگا، بہت بدلے گا. بہتر ہے، ابھی بھی بہتر ہے. پچھلے دور میں بھی مختلف ادوار میں جو پازیٹیو کام ہوئے ہیں، جس میں اسپیشلی انفراسٹرکچر کے لیے ڈاکٹر بلال خان صاحب کا دور تھا پہلے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو دور ہوگا وہ بھی ایک شاندار انشاءاللہ اس یونیورسٹی کو نہ صرف اس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بلکہ ہماری ایکڈیمک ڈیولپمنٹ میں، کوالٹی ایشورنس میں، سیٹسفیکشن آف دا پیپل میں، امپیکٹ آف دا یونیورسٹی، اسپیشلی یونیورسٹی کا جو
सोसाइटी के साथ लिंक है, शहर के साथ लिंक है, शहर के लोगों के साथ एक ताल्लुक है। जी। इस खित्ते के मसाइल को यूनिवर्सिटी में आके डिस्कस करना और उनका हल ढूंढना, ख्वाजा फरीद चेयर का क़याम है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी इनोवेटिव हैं जो कि इस इलाके पे यानी रीजनल मामलात को तो बहुत बहुत खूबसूरती से हम अभी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह फिर इसको हम एक्सटेंड करके ग्लोबल लेवल पे तक भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, फिजिक्स डिपार्टमेंट में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करना का इरादा रखते हैं आप? यस इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए हमने जब इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स बनाया तो उसके अंदर हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स थे, बहुत सारी हमारी ऑब्जेक्टिव्स थी, बहुत सारे हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स भी थे। हमारा टारगेट था कि हम 2020 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराएं, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमारा 2020 में बना, लेकिन कोविड की वजह से ये मुमकिन ना हो सका, क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी। हमारे अभी भी जो हमारा जो विश लिस्ट है उसमें टॉप पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। अभी हम एक फ़िज़िक्स का कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, फिर उसके बाद हम अपने जो हमारे स्पेशलाइज्ड एरिया हैं उनको अलग अलग फोकस भी करेंगे, यानी अलग अलग एक्सपर्टीज़ के लोग आएंगे, मेडिकल फिज़िक्स के लोग आएंगे, मटेरियल साइंटिस्ट्स आएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। तो फिज़िक्स तो बेसिकली आपकी तो जितनी इंजीनियरिंग है या इंडस्ट्री है उसकी बुनियाद रखेगी। तो इंशाल्लाह हम एक न सिर्फ एक सिग्नेचर कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स के प्लेटफॉर्म से भी शुरू करेंगे। पहले भी फिज़िक्स डिपार्टमेंट के होने के बहुत सारे हमारे कॉन्फ्रेंस होते रहे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस डिपार्टमेंटली में कंटिन्यूसली होते रहे थे जब ये डिपार्टमेंट था। तो एक इंस्टीट्यूट विल बी ए न्यू चैप्टर, तो इसका भी इंशाल्लाह एक सिग्नेचर कॉन्फ्रेंस हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे एंड दैट विल बी कंटिन्यूसली अरेंज्ड। डॉक्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट में कितना फैकल्टी मेंबर हैं, कितना लोग पीएचडी हैं, कितने एमफिल हैं और कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके हमारा डिपार्टमेंट जो में? डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने कहा कि जब यूनिवर्सिटी बनी थी ना तब बनी थी, और एमएससी का एक प्रोग्राम था जिसमें जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम 100 स्टूडेंट से कम होते थे इस डिपार्टमेंट में, ठीक। जब एज ए लेक्चर ज्वाइन किया था। अच्छा, उसके बाद जब मैंने एज ए चेयरमैन इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया तो हमारे पास 11 फैकल्टी मेंबर थे, यानी स्टूडेंट की तादाद उस वक्त 600-700 थी और टीचर थे कोई 11 के करीब। तो अब इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट की तादाद 1500 तक पहुंच गई है और फैकल्टी मेंबर 27 है, 27 लोग हैं, यानी 11 से हम पिछले चंद अरसे में 27 पे आ गए हैं। और सबसे जो खूबसूरत बात है कि हमने अभी बहुत सारी पोस्ट्स हमारी सैंक्शनड हैं, जो हमारे नए डिसिप्लिन हुए हैं उनके लिए हमारे पास गुंजाइश है कि हम इसको ग्रेजुअली मज़ीद इसमें इजाफा कर सकते हैं। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स का प्लान है, जो हमने PC1 सबमिट कराया हुआ है, अगर हमें फंडिंग HEC से मिल जाती है तो इंशाल्लाह 2 साल के अंदर हमारी अपनी बिल्डिंग होगी और वहाँ पे फैकल्टी मेंबर हम 27 से इंशाल्लाह ये 50-60 से होते 70-80 तक चले जाएंगे। स्टूडेंट जो अभी 1500 हैं ये भी ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 3 से 4 हज़ार के बीच में चले जाएंगे। तो ये हमारी कोशिश और मेरी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश ये है कि एटलीस्ट यानी पहला जो शॉर्ट टर्म है कि पाकिस्तान में फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए हम सबसे अच्छी जगह मशहूर हो जाएं। यानी ख्वाब तो यह है कि इंटरनेशनली भी लोग यहाँ पे पढ़ने आए, लेकिन वो मेरे बाद कोई यहाँ बैठा होगा तो यानी आने वाली नस्लों में कोई बैठा होगा तो शायद ये भी पूरा हो जाए। लेकिन कम से कम पहले नंबर पे पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा, कोई नौजवान कहे कि मैंने फ़िज़िक्स पढ़ना है, तो हमारी कोशिश ये है कि वो ये एस्पायर करे कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जो एरियाज़ हैं, जो स्पेशलाइजेशन है, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो लैब्स हैं, वो पाकिस्तान में सबसे अच्छी हैं। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपने अब तक कितनी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की? मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, तो जहाँ भी मौका मिलता है फ़िज़िक्स का, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बुनियादी तौर पे तो फ़िज़िक्स है, लेकिन पिछले 7 साल से क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करने की वजह से जो क्वालिटी एजुकेशन है, टीचिंग है, इफेक्टिव लर्निंग है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे मैंने कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की, बहुत सारी जगह पे टॉक्स दी, ट्रेनिंग में शिरकत भी की, ट्रेनिंग करवाई भी है। तो ये यानी एक उस्ताद का लफ्ज़ तो बहुत बड़ा है, यानी हमेशा एक तालिब इल्म होता है, हम सब सीखते रहते हैं। तो किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाके किसी बड़े गुरु के साथ, किसी अच्छे प्रोफेशनल के साथ जब हम मिलते हैं तो हम भी कुछ सीख के आते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम अपने इदारे में, अपने इंस्टीट्यूट में अडॉप्ट भी करें और लोगों तक कन्वे भी करें। आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं? रिसर्च आर्टिकल्स मेरे 50 के लगभग हैं, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारा रिसर्च ग्रुप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द वेरियस हॉस्पिटल्स। मेरे 6 PhD स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, मोर देन 70 MPhil डिग्री ले चुके हैं, करंटली अभी PhD में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और MPhil में भी काम कर रहे हैं। तो एक चेन है पूरा रिसर्च ग्रुप का जो कि इफ़ेक्टिवली अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जैसे ही हमारे पास ये जो इंस्टीट्यूट का जो हमारा डेवलपमेंट वाला प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है तो वी विल हैव मोर लैब्स, वी विल हैव मोर इक्विपमेंट, and then we will have ultimately more impact of the research इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुस्तकबिल में इंस्टीट्यूट फिज़िक्स का क्या लाए अमल है जिससे खित्ते के लोगों को बेनिफिट होगा?
جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو نوجوان پڑھنا چاہیں نا ان کو جگہ ملنی چاہیے. یعنی ہم انیشلی ہمارا بی ایس پروگرام تھا, وی ہیڈ اونلی 40 سیٹس. تو اب ہمارے پاس فیکلٹی بھی آ گئی ہے اور انشاءاللہ وی ول ہیو اسپیس ایز ویل. تو ہم ایک تو یہ ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ہم موقع دیں. اس کے بعد وہ پھر جب یہاں سے جائیں تو واقعی صحیح معنوں میں وہ ایک یونیورسٹی گریجویٹس کہلائے جانے کے قابل ہوں اور وہ مسائل کو سمجھتے ہوں اور ان مسائل کے حل کے لیے وہ اپنے یعنی ہمیں ہیومن ریسورس بھی دینا ہوتا ہے. یعنی ڈفرینٹ کالجز میں پڑھانے والے, اسکولز میں پڑھانے والے, سائنٹیفک آرگنائزیشنز میں کام کرنے والا جو ہیومن ریسورس ہے وہ سب یعنی اس طرح کے ڈپارٹمنٹ سے جاتا ہے. ہماری جو فزکس کی الومنائی ہے, یہ الومنائی نیوز لیٹر ہے, اس میں ہمارے بہت سارے یعنی نوٹیبل الومنائی یہ ہم نے پہلی دفعہ پبلش کیا. جو ہمارے جو گریجویٹس جہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں, زبردست, تو ان سب کا ایک چھوٹا سا ایک ڈیٹا بیس ہم نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو ہم نے مزید بڑھانا ہے. تو ہم اس خطے کے لیے اس لیے اس سے بھی زیادہ یعنی اس کا امپیکٹ ہم نے بڑھانا ہے, زیادہ کرنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, جب اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں, میرا ایمان یہ ہے کہ کرسی یا ذمہ داری کا کہ ایک ٹینیورڈ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جب آپ نے چارج لیا اور جب آپ چارج چھوڑیں تو ایک فرق پیدا کر کے جائیں. ادروائز آپ اگر صرف یہ چند فائلیں اور سائن کرنا, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. فرق پیدا کریں, کچھ ایسا فرق جو کہ واقعی اس کا امپیکٹ ہو, سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہو خطے پہ, سوسائٹی پہ, ہیومینٹی پہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ اسلامی یونیورسٹی کے علاوہ کون سی یونیورسٹی سے منسلک ہیں, انتظامی حوالے سے یا ریسرچ کے حوالے سے؟ میں دیکھیں 20-21 سال کی جاب ہے, تو الحمدللہ پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیوں کے ساتھ میرا مختلف طریقوں سے رابطہ رہا ہے. میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی جو کوالٹی ایشورنس ایجنسی ہے, ان کی طرف سے جو ریویورز ہیں اس پینل کا ممبر ہوں, جس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری یونیورسٹیز کی جو کوالٹی ایشورنس وزٹس کی ہیں. آئی ہیو بین دا پارٹ آف لائک پنجاب یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, یو ای ٹی لاہور, این ای ڈی یونیورسٹی کراچی, داؤد یونیورسٹی کراچی, اینڈ دیر از اے لانگ لسٹ. آئی ہیو بین ایز اے ریویور. اور انتظامی لحاظ سے آئی ہیو ابھی بھی میرے پاس لائک آئی ایم دا ممبر آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ آف دا غازی یونیورسٹی. آئی ایم ممبر آف دا بورڈ آف فیکلٹی اینڈ بورڈ آف اسٹڈی آف دا بیزر یونیورسٹی ملتان. آئی ایم ممبر آف دا بورڈ آف فیکلٹی اینڈ دا بورڈ آف اسٹڈیز آف دا ویمن یونیورسٹی ملتان. آئی ہیو بین دا ممبر آف سلیکشن بورڈ فار دا ویریس یونیورسٹیز لائک غازی یونیورسٹی, یونیورسٹی آف سیالکوٹ. And I have been the reviewer and the referee for the MPhil and PhD examination in the various universities, right, like from University of Muzaffarabad, Azad Jammu and Kashmir سے لے کر University of Balochistan and BUTM کوئٹہ تک, University of Karachi, جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, یعنی پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے ساتھ, اور پاکستان کے باہر بھی ہمارے ڈفرینٹ یونیورسٹی, اسپیشلی یونیورسٹی کالج لندن سے, اور یونیورسٹی آف جو فلوریڈا سے, کینیڈا میں میکگل یونیورسٹی سے ہماری لنکیجز ہیں, سویڈن سے ہماری ہیں, تو جن کے ساتھ ہماری اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز بھی چلتے رہتے ہیں. سر, آپ ان فیوچر اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میرا فیوچر پلان ہوتا ہے ہر بندے کا. میرا فیوچر پلان سے پہلے میں آپ کو فیوچر کا خواب جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا ہے, دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ ایک استاد ہیں, ایک ٹیچر ہیں یونیورسٹی میں. بالکل, تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے. میرے خیال میں آلریڈی بہت بڑی یعنی ایک اللہ نے بہت نوازا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں میرا روزانہ نوجوان کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, نوجوان ذہن کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, جو کہ ہمارا مستقبل ہے, ہمارا کل ہے. بالکل, تو اس سے بڑی کوئی اور اس سے بڑا کوئی منصب ہے نہیں. انتظامی لحاظ سے جو ذمہ داریاں ملتی ہیں وہ انسان کو لیے ظاہر ہے چیلنج بھی ہوتی ہیں, آزمائش بھی ہوتی ہیں, اور جتنا زیادہ آپ انتظامی طور پہ مصروف ہوتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ اپنی ذاتی زندگی سے دور ہوتے ہیں, اپنی سوشل لائف سے دور ہوتے ہیں, اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں. کوئی بھی ذمہ داری اگر اللہ تعالیٰ نے دی تو اس کو انشاءاللہ اس کے صحیح کمٹمنٹ کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن خواب میرا یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ آف فزکس کا میں نے خواب دیکھا تھا, اس کو میں صحیح معنی میں یعنی جو میرا ایک ہے کہ جو میں نے ذہن میں سوچا ہوا ایک بلڈنگ, اس کے اندر نوجوان لیبارٹری میں ریسرچ کرتے ہوئے, اس کے بعد بہت سارے سائنٹسٹ جو ہماری فیکلٹی ممبر ہیں وہ وہاں پہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ کام کرتے ہوئے, بڑے کمفرٹیبل سے ان کے ورک اسٹیشنز ہوں, کمفرٹیبل لیبز ہوں, اس میں اکوپمنٹ ہو. ہم کولیبریشن کے ساتھ بھی چلتے ہیں. ہماری ابھی بھی جیسے میڈیکل فزکس ہے, بہت سارے ہاسپٹلس کے ساتھ کولیبریشن ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارا جیسے نیشنل سینٹر فار فزکس NCP اسلام آباد اور ادھر سے ہماری کولیبریشن ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ انڈیجنس ہمارے پاس ریسورسز ہوں. تو میرا جو سب سے بڑا ڈریم جو یہ ہے کہ جس شعبے نے مجھے سب سے زیادہ نوازا اللہ تعالیٰ نے, جس کی بدولت کہ یہاں کے 20 سال میرے جو یہ الومنائی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تو اس چیز کو میں زیادہ, اس درخت کو میں زیادہ پھل دیتا دیکھوں.
یہ جتنا پھل دے گا جہاں پہ یہاں پہ لوگ جتنا زیادہ ریسرچ ایکٹیویٹیز میں لیبارٹری میں مصروف اور اپنے آپ کو ایسے معاملات سے انگیج کریں گے جن کا بعد میں کوئی امپیکٹ ہوگا، جس سے سوسائٹی کو یا ہیومینٹی کو کوئی نہ کوئی بہتری ملے گی، انسانیت کو، تو وہ بہت بڑا یعنی میں مطمئن ہو جاؤں گا اس سے۔ بالکل زبردست۔ آپ کو ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ ادب سے میرے خیال میں سب کو لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں یہ سائنس اور جیسے آرٹس عام طور پہ ہمارے بچپن میں کہتا تھا کہ دو مختلف چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اٹ سیلف از اے ویری بیوٹیفل آرٹ، اور جو آرٹ ہے وہ اٹ سیلف از اے بیوٹیفل سائنس، تو سب کچھ خوبصورت ہے۔ ادب جس شکل میں بھی ہو، شاعری میں بھی ہو، نثر میں بھی ہو، لفظوں کی جادوگری ہے، لفظوں کی ترتیب ہے، جو میں نے پہلے ترتیب پہ بات کی تھی، بالکل، تو وہ تو بڑا خوبصورتی سے، یعنی بڑا جیسے ہم اپنے سائنٹیفک آرٹیکلز لکھ کے آخر میں اس کا ایک کنکلوژن دیتے ہیں، abstract دیتے ہیں، تو دیٹ ریفلیکٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ سملر از دا کیس ود دا پوئٹری فار ایگزامپل۔ تو میں برطانیہ میں ایک شاعر تھے امتیاز گاجر صاحب، میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ایسے سوال کیا تھا کہ آپ کی جو شاعری ہوتی ہے یہ آپ کی ذاتی زندگی سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے یا اچھا کیا؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو کسی ایونٹ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے شاعری شروع کر دی، تو انہوں نے اپنا ایک شعر سنایا مجھے اس کے جواب میں کہ اس میں شامل ہے میری کچھ زندگی کی داستاں، میری ساری شاعری کو شاعری نہ سمجھی ہے۔ تو اس میں تو زندگی کی داستان ہے، وہ بھی بڑا ادب ضروری ہے، تو پڑھتے رہنا چاہیے، آج کے نوجوان کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، شاعری بھی، نثر بھی، فلسفہ بھی، تاریخ بھی، تاریخ بہت زیادہ ضروری ہے پڑھنا، تو ان کو پڑھیں گے تو پھر وہ جو صحیح معنی میں جو ہمارا ایک صحیح یونیورسٹی گریجویٹ کا جو کنسپٹ ہے نا وہ تب پورا ہوگا۔ آپ کو کس قسم کی شاعری پسند ہے؟ آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ مجھے دیکھیں ہر شاعری پسند ہے، ہر شاعر ظاہر ہے 100% اچھی چیز نہیں تخلیق کر سکتا، اب کبھی آپ کو اقبال کا شعر بھی اچھا لگتا ہے، کبھی آپ کو فیض کا شعر اچھا لگتا ہے، کبھی جالب کا اچھا لگتا ہے، تو ڈفرینٹ، کبھی کوئی چھوٹا سا عام طور پہ ایک شاعر ہوتا ہے جو اس کو گمنام سا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بعض اوقات بڑی اچھی باتیں، اچھی فلسفی یا اچھی شاعری آپ کو ملتی ہے۔ مجھے ایک بڑا اچھا شعر پسند ہے، کوئٹہ کے ایک شاعر ہیں وحید نور صاحب، اچھا، کہ ضرب جنون عشق سے اٹھتا ہوا شعور تاریکیوں میں نور کی برسات کر گیا۔ بہت خوبصورت شعر انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں یہ شعور جو ہے نا یہی اندھیروں کو مٹائے گا، ضرب جنون عشق سے اٹھتا ہوا شعور تاریکیوں میں نور کی برسات کر گیا، تو دیٹ از ریکوائرمنٹ۔ اسی طرح نثر میں بھی آپ پڑھیں، میں آٹو بایوگرافیز بہت پڑھتا ہوں، ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا سید بابر علی کی آٹو بایوگرافی، اور صدر الدین ہاشمانی کی کتاب میں نے پڑھی، اور آج کل میں پڑھ رہا ہوں جوش ملی آبادی کی آٹو بایوگرافی ہے، یادوں کی بارات۔ ٹھیک، تو جوش صاحب تو بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور انہوں نے جو نثر لکھا ہے وہ بھی بڑا کمال لکھا ہے، تو انہوں نے ایسا لکھا ہے جیسے میں نے فیل کیا کہ میں بھی اس ملی آباد کی گلیوں میں پھر رہا ہوں، میں بھی لکھنؤ میں ان کے ساتھ شریک ہوں، تو دا وے ہی ایکسپریسڈ، یعنی اس نے نام بھی کتاب کا ایسا رکھا یادوں کی بارات، وہ اپنی بچپن کی یادیں، جوانی کی یادوں کو جس انداز سے لکھتا ہے تو وہ بڑا خوبصورت لکھتا ہے، اور شاعری بھی جوش صاحب بڑی خوبصورت کرتے ہیں۔ جوش کا ایک شعر مجھے جو اسپیشلی جو آج کل کے نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جس میں ایک انتہا پسندی کا بھی رجحان ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سب بعض اوقات ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی تو لہٰذا میں یہ اٹھا کے آپ کے سر پہ مار دوں، یعنی اس سوچ کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ بالکل، اس سوچ کو ختم کرنا، دیکھیں ہم ایک ریاست ہے، قانون ہے، ادارے ہیں، ان اداروں کو مضبوط کریں، ہر بندہ اپنا قانون نہ بنائے، ہر بندہ جج نہ بن کے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو جوش صاحب نے یہی کہا تھا کہ رگ رگ میں تفکر نہ اتر جائے اگر، خود علم سے ہوتی ہے جہالت پیدا۔ تو اگر آپ کے رگ رگ میں تفکر، جو ہماری یونیورسٹی کے مانوگرام میں بھی ہے تفکر، سوچنا، تو وہ اترنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ ایک سطحی قسم کے علم کے ساتھ کوئی عالم فاضل نہیں بن جاتے۔ You need to understand that in true letter and spirit. You need to respect the people, the human. You need to respect the difference of opinion. صحیح، آپ نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ باہر کے لوگوں میں کیا ہے، اور ایک چیز جو میں ان سے بڑا امپریس ہوں، ٹالرنس۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض معاملات میں ان پہ بھی نہیں ہے، جیسے آج کل ابھی چل رہا ہے کہ جی حجاب نہ پہنے مسلمان، یہ ان کی بھی انتہا پسندی ہے،
ایک طرف وہ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹالرنس بہت ضروری ہے. انسانی معاشرہ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ٹالرنس ہو. اگر ہم میں ٹالرنس نہیں ہوگا، ہم اسی سے تو نکل آئے ہیں. ہم جو ہمارا ماضی تھا، جو جنگلی دور تھا، تو اس میں تو یہی تھا نا، ہر بندے کا اپنا قانون، یا ہم کہتے تھے جنگل کا قانون. لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ نے ٹالریٹ کرنا ہے، آپ نے ریسپیکٹ کرنا ہے. ہم اگر دو پولیٹیکل پارٹیز کے فالوور ہیں تو ہم اکٹھے چائے پی سکتے ہیں. آپ اپنی بات سے جڑے رہیں، میں اپنی بات سے جڑا رہا ہوں. ہم ایک دوسرے کو کنونس کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ گریبان پکڑ لیں. ہمارے جو ریلیجیس ایفیلیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. میں برطانیہ میں ہوتا تھا تو ہمارا دوستوں کا جو گروپ، ہم چائے پیتے تھے اکٹھے. ہم سب کے ملک مختلف، ہم سب کی مذہب مختلف، ہم سب کی سوچ مختلف، بیٹھے ہم سارے چائے پی رہے ہیں. تو دیٹ از دا ٹالرنس، دیٹ از دا ریسپیکٹ آف دا ڈفرینس آف دا اوپینین. اس کو نہیں دبانا چاہیے. اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی بڑا رول ہے کہ آپ میڈیا میں جو پروپیگیٹ کریں گے. ہم ایک کلاس میں جاتے ہیں، 50 طلباء ہوتے ہیں، 50 اسٹوڈنٹس. جی چلیں 4 کلاسوں میں جاتے ہیں، 200 اسٹوڈنٹس. آپ کا جو امپیکٹ ہے وہ گھر گھر میں ہے. میڈیا کا جو رول ہے وہ پروپیگیٹ، وہ سب سے زیادہ ان چیزوں کو دکھائے. لائن بنانا مثال کے طور پر، یعنی تہذیب سکھانا. یہ تہذیب ہے. آپ قطار میں کھڑے ہیں تو کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. آپ کو اگر ایک گارڈ آپ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. کرا دیں تعارف اپنا، وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. یعنی ہم وہ لوگ ہیں جہاں ان کو سنانے لگ جاتے ہیں کہ بھئی تو نہیں جانتا میں کون ہوں. بھئی نہیں جانتا بیچارہ، اس کو بتا دیں. یہ وہ چیز ہے. دیکھیں، یہ 1000 میں سے 999 نمبر لینا کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جو آپ ہیں، جو آپ کا وقار ہے، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو آپ کا کنڈکٹ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کامیابی. ٹھیک ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے بھی ایز اے ٹیچر، ایز این انسٹیٹیوشن، اپنے انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے، اور آپ نے ایز اے میڈیا پرسن اپنے میڈیا کے ذریعے سے ان چیزوں کو پروپیگیٹ کرنا ہے. تو تب جا کے ہم ایک تہذیب والا معاشرہ بنیں گے. اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکے گا. کلیکٹیولی وی ول ہیو ٹو ورک آن دیٹ. سید صاحب، آرٹیکل کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اب تک کتنے آرٹیکل لکھے ہیں ادب کے حوالے سے جو مختلف ویب سائٹس پہ؟ بس اب یہ کہ اصل میں مصروف زندگی آ گئی. میں بچپن سے میں لکھتا تھا اخباروں میں کچھ، جیسے بچے لکھتے تھے اس وقت لکھتا تھا. پھر بڑے ہو گئے، تھوڑا سا بہت لکھا. پھر اسٹوڈنٹ جب تھے کالج میں تو اس وقت کالج اسٹوڈنٹ جو تھوڑا سا بہت پالیٹکس کرتا ہے، اس حساب سے بھی کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی ہوتی تھی. اب یونیورسٹی میں آ گئے تو پھر تعلیم کے حساب سے اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے حوالے سے کوالٹی ایشورنس کے اوپر، گورننس کے اوپر، رینکنگ کے اوپر، اس کے اوپر میں نے کچھ نہ کچھ جب وقت ملتا ہے تو کوشش کرتا ہوں. پچھلے سال وقت ملا کووڈ کی وجہ سے، گھر بیٹھے، تو پھر اس دوران میں نے دوبارہ کچھ نہ کچھ لکھنے کا خواہش بہت ہے کہ کچھ لکھا جائے. لکھنے کا یہ ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ہر کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا تو کسی اور کے کام آئے گا. اس لیے لکھنا اور پڑھنا بڑا ضروری ہے. ہمارے آج کے جو طالب علم ہیں یہی مسئلہ ہے کہ وہ فزکس کے نوٹس تو کہیں سے ارینج کر کے رٹا لگا کے نمبر اچھے لے لیں گے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لکھنا بھی چاہیے ان کو. لکھنا بہت بات کی بات ہے، پہلے تو پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد، یعنی آج کل تو پڑھنے والے کم رہ گئے تو لکھنے والے اور بھی کم رہ گئے. میری بھی خواہش ہے مطلب کہ میں پڑھوں پہلے. جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، اچھے کالم لکھتے ہیں، پاکستان میں بہت اچھے لکھاری ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. آپ ان سے متفق نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. 100% نہ ہوں، 50 ہوں، 40 ہوں، 30% ہوں، 10% بھی آپ ایگری کر جائیں. ذہن اپنا بنائیں. آپ یہ نہیں ہے کہ اب مجھے کسی دوست نے کہا تھا کہ آپ یہ ساتر کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ تو اس اسکول آف تھاٹ کا ہے. تو میں نے کہا بھائی میں نے کون سا اس کے پوری کتاب پہ ایمان لے کے آنا ہے. میں اس کا بھی نظریہ سمجھوں گا، میں اس کا بھی سمجھوں گا، پھر میں اپنا مائنڈ بناؤں گا. اور یہ میرا میسج ہے آپ کے تھرو نوجوانوں کے لیے بھی، کہ آپ کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک چیز مجھے کسی نے بھیجی، میں 10 لوگوں کو فارورڈ کر دوں گا تاکہ جنت مل جائے. شیطان مجھے ورنہ روکے گا جی اگر میں نے 50. ایسے نہیں کرتے. آپ کے خلاف کسی نے کوئی کلمہ بولا، میں نے آگے فارورڈ کر دیا. بھائی میں نے چیک کیا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسپیشلی آپ کے پولیٹیکل یا ریلیجیس کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں، فیس بک پہ شیئر کر دیا، واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ میرا ایک مطلب میسج سمجھ لیں نوجوانوں کے لیے. ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، اس کے 2 حصے ہیں، مطلب جو ایک بند کہہ دیں، وہ دونوں بڑے خوبصورت میسج ہیں. پہلا یہ اس نے کہا تھا کہ مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. لے دے کہ اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم.
آپ زندگی کو اپنی نظر سے دیکھیں, یہ نوجوان زندگی کو اپنی نظر سے دیکھیں, کسی میں نہیں ہو کہ آپ کا مائنڈ زبردستی بنا لیں. آپ ایک کالم پڑھ کے یا ایک تقریر سن کے ایک سیاسی لیڈر کی ایویلویٹ کریں, اس کو پورا میرٹ پہ پرکھیں اور پھر مائنڈ بنائیں. کسی کی نظر سے زندگی کو نہیں دیکھنا, اپنی نظر سے زندگی کو دیکھنا ہے. سید صاحب, جو اسٹوڈنٹس سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, ریڈنگ نہیں کرتے, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے, اور ریڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے, ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ, اور سنس دس سارٹ آف تھنگز کیم ان آور لائف, یعنی ہم بہت دور ہو گئے. ٹیکنالوجی از نو ڈاؤٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ ٹیکنالوجی کی ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اور ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کو کمیونیکیٹ کریں گے. یہ سوشل میڈیا زیادہ اس کو تیزی سے پروپیگیٹ کرے گا, بینیفٹس اپنی جگہ پہ, بٹ ایکسیسو یوز آف اینی تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے, یعنی ہم جب ایک اس کے ابھی ریسنٹلی بہت سارا اس پہ کام ہوا ہے, سائیکولوجیکلی نوجوان کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. یعنی میری خواہش ہوتی ہے کہ میں تصویر بناؤں, پوسٹ کروں, اور رات کو اٹھ کے دیکھوں کتنی لائکس, کتنے کمنٹس آ گئے. اٹس اے سائیکولوجیکل سم سارٹ آف ابنارمیلٹی. یعنی مجھے عادت ہو گئی ہے, مجھے کمنٹ ملے, مجھے لائک ملے, نہیں ملے تو میں بے چین ہو جاؤں گا. اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنی دنیا پیدا کرو, اس کو ٹائم دو, کمیونیکیٹ کرو, تھوڑا سا دو. کمیونیکیشن کے لیے نا میڈیا کا بیسیکلی تو ایک یہی رول ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی انفارمیشن ٹرانسفر کرنا ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وی اسٹے کنٹینیوسلی کنیکٹڈ ود اٹ. یہ نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے ہم آپس میں کنیکٹڈ رہیں. ہماری زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے. وی نیڈ ٹو پریورٹائز تھنگس. اگر میرا کوئی پلان ہے, میرا کوئی آبجیکٹیو ہے, میرا کوئی پرپز آف لائف ہے, تو میں اس کے مطابق پلان کروں, اور وہاں پہ میرے لیے ہر چیز کا, میری گیم کا بھی وقت ہو, ٹھیک ہے, فیملی کا بھی وقت ہو, اس کا بھی تھوڑا سا وقت ہو. یہ نہیں ہے کہ اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس, جو کہ بظاہر نہیں لگتا لیکن اصل میں ایک پاگل پن کی حد تک آتی ہے, کہ آپ کو کریز ہو جاتا ہے کہ جب میں اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں بس اب اس کو میں فوراً ہی بتا دوں لوگوں کو, میں لائیو ہو جاؤں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ادھر ہوں, میں ادھر ہوں, اور مجھے لائک اور کمنٹ چاہیے. یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے. تو نوجوان ان چیزوں سے اوپر آ جائیں, ان کے اندر ماشاءاللہ بہت صلاحیتیں ہیں, وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہیں. اپنے آپ کو ان سے بلند رکھیں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو سیر و تفریح کا کتنا شوق ہے, ٹریول کرنا پسند ہے آپ کو؟ ٹریول از, دیکھیں, بہت ویری بیوٹیفل تھنگ. میں بڑا اسپیشلی ود ان دا پاکستان میں سب سے زیادہ ٹریول کرتا ہوں بائی روڈ آن یور مائی اون کار, تاکہ میں زندگی کو قریب سے دیکھوں. ہمارے بچوں کو پاکستان کا جغرافیہ صحیح طرح سے نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, دے ڈونٹ نو کہ بلوچستان کیا ہے. کبھی کبھی پوچھیں کوئٹہ, وہ کہتے ہیں شاید پشاور کے ساتھ ہے, پشاور کوئٹہ کے ساتھ ہے. لائک دس دنیا, اگر آپ انسان کے پاس ریسورسز ہیں تو دنیا دیکھیں. ٹھیک ہے, اور پاکستان دیکھیں سارا, پھر اس کے بعد پوری دنیا دیکھیں, ایکسپلور کریں. آپ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے. ٹھیک ہے نا, آپ کو جو نالج ملے گا وہ کتابوں سے نہیں ملے گا. جیسے میں نے کہا, میں آٹو بایوگرافی پڑھ رہا ہوں, میں جوش ملی آبادی کو پڑھ رہا ہوں, میرا دل کر رہا ہے میں لکھنؤ کو جا کے دیکھوں, میں ملی آباد کو جا کے دیکھوں, میں آگرہ کو جا کے دیکھوں. ٹھیک ہے نا, یو ول انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ کیا ہسٹری رہی ہے, کیسا کچھ رہا ہے. تو ٹریولنگ از لائف. آپ کو گھومتے پھرتے رہنا چاہیے, جتنی آپ کی ریسورسز ہیں اس حساب سے. مجھے بھی بڑا شوق ہے. ٹھیک ہے نا, جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کیا کیا آئیڈیاز آتے ہیں, کیا کریٹیوٹی پیدا میں ہوتی جب ہے؟ پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں نا, اسپیشلی ود ان دا پاکستان, چاہے وہ میں نے بلوچستان, پنجاب, سندھ, کے پی کے ہر جگہ اپنی گاڑی پہ ٹریول کیا. میں سب سے زیادہ جو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ تم نے کتنا خوبصورت ملک ہمیں دیا ہے. وی آر بلیسڈ, یعنی ود آل سارٹ آف دا نیچرل ریسورسز. آپ پنجاب میں موو کر رہے ہیں تو آپ کے اس روڈ کے ارد گرد, موٹر وے کے ارد گرد کھیت ہیں, ہر طرح کی فصل, ہر طرح کا پھل, ہر طرح کا فروٹ آپ کے پاس اپنے گھر میں اویلیبل ہے. آپ بلوچستان میں جائیں, وہاں کے اپنے ریسورسز ہیں. آپ کراچی سے گوادر ٹریول کریں کوسٹل ہائی وے پہ, آپ کو لگے گا کہ خوبصورتی کتنی ہے, کیسا پانی ہے, کیسا سمندر ہے. اتنی بڑی پٹی, ساحلی پٹی. دبئی والوں سے جا کے پوچھیں کہ ساحلی پٹی کی کیا ویلیو ہے. ان کے پاس 70 کلومیٹر کی ساحل تھی. انہوں نے کہا کہ اب اس کو کیسے بڑا کریں. انہوں نے سمندر کے اندر تعمیرات شروع کر دیں, تاکہ وہاں ہوٹل بنائیں گے تو باہر ہمیں ویو نظر آئے پانی کا. ہمارے پاس نیچرلی کوئی اتنے 700-800 کلومیٹر کی اگر پٹی موجود ہے, تو اس کو یوٹیلائز کرنا, اس کی ہمارے ریسورسز پراپرلی مینیج ہو جائیں اور دیانتداری کے ساتھ مینیج ہو جائیں. دس خطہ, یہ جو پاکستان کا ہے, یہ دنیا میں ایک سب سے امپورٹنٹ, سب سے, اسلام آباد جا کے دیکھیں خوبصورتی ہے, شمالی علاقہ جات خوبصورتی ہے. اور آپ کو پاکستان کا کون سا شہر زیادہ پسند ہے؟ مجھے پاکستان کے سارے شہر پسند ہیں, لیکن یہ کہ سب سے زیادہ انسان کی ہمیشہ جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں سے آپ نے بچپن گزارا ہے.
وہ جگہ مجھے جہاں پہ میں پیدا ہوا، جہاں پہ میں پرائمری تک پڑھا، مجھے بہت زیادہ آئی لائک دیٹ. اس کے علاوہ میں نے زندگی کا بڑا حصہ جو اس شہر میں گزارا ہے بہاولپور میں. بہاولپور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت خوبصورت شہر ہے، بہت پیسفل شہر ہے، بہت کمفرٹیبل ماشاءاللہ، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی تاریخ ہے اس شہر کی، بہت کنٹریبیوشن ہے اس شہر کا، نہ صرف اس شہر کے اندر بلکہ یعنی اس کا جو امپیکٹ ہے، جو نواب صاحب کا دور تھا، جو انہوں نے کام کیے ہیں، وہ پورے پاکستان تک ان کا جو امپیکٹ ہے ہمیں نظر آتا ہے. تو دیٹس اے ویری ویری ویلیوبل اینڈ بیوٹیفل سٹی. سر 2 سوال ہے میرے پاس آخری. آپ کامیابی کو اور ناکامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کمپیریزن اس میں کر دیں تھوڑا. دیکھیں کامیابی جو ہے نا وہ ایک تو پہلی بات تو ایک سفر ہے، یعنی آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب میں کامیاب ہو گیا ہوں اب میں سو جاؤں، ٹھیک ہے نا، کنٹینیوس جرنی. تو اور کامیابی کا پیمانہ کیا ہے کہ آپ کوئی اچھی نیند، سکون سے سونا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا یا عہدہ بڑا آ گیا. پیسہ بھی آنی جانی چیز، عہدہ تو ویسے کنفرم ہے، عہدہ تو آج ہے کل نہیں ہے نا. وہ ایک شعر ہے کہ عروج بخت مبارک مگر دھیان رہے انہی دنوں کے تعاقب میں ہے زوال کے دن. ٹھیک ہے نا، یہ تو ختم ہو جانا ہے. کامیابی کا مطلب یہ ہے سوری کہ آپ پروفیشنلی، اگر آپ پروفیشن میں ہیں نا تو آپ اسپائر تو کریں کہ کم از کم میں اس پروفیشن کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، یعنی آپ اگر ایک استاد ہیں تو آپ کی پہچان یہی ہونی چاہیے نا. آپ ایک فزسسٹ ہیں تو آپ کی پہچان فزکس ہونی چاہیے. آپ ایک کرکٹر ہیں تو آپ کی پہچان کرکٹ میں. آپ دیکھیں یہ دیٹ از دا لیول آف پروفیشنلزم اینڈ کمٹمنٹ کہ اتنا چھوٹا سا سچن ٹنڈولکر انڈیا میں گاڈ آف کرکٹ کہلاتا ہے. یہ اس کی کمٹمنٹ ہے، اس کی کنٹینیوس ہارڈ ورک ہے، اور دین الٹیمیٹلی اس کی کامیابی ہے. آپ میڈیا میں ہیں تو آپ میڈیا کے دیکھیں کہ کون سا بندہ کریڈیبلٹی کے حساب سے اور پروفیشنلی ایک ایک چیز کو سمجھنے والا ہے، اس کو اسپائر کریں، اس جیسا بننے کی کوشش کریں. تو دین آپ اس طرف اس کے جانے کے لیے کیا کیا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا وہ چیزیں کریں. میں اگر ایک ٹیچر ہوں، میری خواہش ہو کہ میں بیسٹ ٹیچر یونیورسٹی کا بنوں، بہترین استاد بنوں. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ایوارڈ ملے، اس لیے کہ میرے اندر کی تسلی ہو جائے. میرا جو طالب علم ہے آج نہیں بولے گا، 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 50 سال بعد یا یہاں کچھ سال بعد تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ کنٹریبیوشن ہے. جیسے سچن ٹنڈولکر کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح اور بہت سارے نام ہیں جو آپ ڈفرینٹ فیلڈز میں جن کے نام آپ گنوا سکتے ہیں کہ دس از ڈیو ٹو دا ہارڈ ورک اینڈ دا. ڈاکٹر صاحب آخر میں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور فزکس ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹی کے طلباء کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں پیغام تو میں نے ویسے اس انٹرویو میں بہت سارے آلریڈی دے چکا ہوں. پیغام میرا دوبارہ وہی ہے کہ کمٹمنٹ، ہارڈ ورک، ٹالرنس، محنت، نو شارٹ کٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے. اور جو میں نے ساحر لدھیانوی کا شعر آپ کو سنایا تھا، دوسرا حصہ اس وقت میں نے کیا تھا، اب اس کا دوبارہ پہلا حصہ سنیں کہ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جہاں سے ہم. ہم اگر اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے، چند کانٹے تو کم کر سکتے ہیں. تو وی آل شوڈ بی ورکنگ فار دیٹ. ہمیں کچھ کانٹے کم کرنے چاہیے. کانٹے کم بچھانے بھی نہیں چاہیے. جو بچھاتے ہیں ان کو بچھانے نہیں چاہیے، جو نہیں بچھاتے ان کو کانٹے کم کرنے چاہیے. یہ اور آخر میں اگر 2 لفظوں میں ہے تو وہی ہے کہ ترتیب اور تہذیب. آپ کے گھر میں کوئی دادی نانی ہے، اس نے بے شک کسی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اگر اس کی زندگی میں ترتیب اور تہذیب ہے، آپ اس کو ڈکلیئر کریں تعلیم یافتہ. اور دوسری طرف ایک بندے کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، زندگی میں ترتیب اور تہذیب نہیں ہے، تو جلا دو ان کی ڈگریوں کو، کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنی ڈگریوں کو گلے کے ساتھ نہیں لٹکا سکتے. ہمارا کنڈکٹ بتائے گا کہ ہم کتنے پڑھے لکھے. بہت شکریہ، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے، دیکھنے والے بہت کچھ سیکھیں گے. بہت شکریہ محسن صاحب، بہت شکریہ. اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا کرے. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.